بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نظر اللہ اور نیاز حسین، یہ پکانا اور کھانا کیسا ہے؟ یعنی کہ عام طور پہ محرم کے اندر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نیازیں بنائی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں، تو ان کا بنانا اور ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بھی اور نیاز بھی یہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یہ الفاظ مختلف ہیں، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو جو نظر اور نیاز ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، وہ غیر اللہ کے ذات کے حوالے سے ناجائز اور حرام ہوتی ہے، اور یہ شرک بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں نے منت مانی تھی اسلام سے قبل کہ میں بوانا جو نامی جگہ ہے وہاں پہ اپنا اونٹ ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، یہ بتاؤ کہ وہاں پہ شروع اسلام میں یا اسلام سے قبل جاہلیت میں کوئی عبادت خانہ یا عبادت کی جاتی تھی وہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، هل كان فيها عید من اعیادہم، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کیا کبھی کوئی میلہ وغیرہ لگتا تھا، وہاں پہ لوگوں کا کٹ ہوتا ہو، وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہوں، وہاں پہ کوئی خاص کسی چیز کا اہتمام کیا جاتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنظری کا، اپنی نظر کو پورا کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تب اجازت دی کہ جب پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی جاہلیت کے، وہاں پہ کوئی مشرکانہ، وہاں پہ کوئی اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوتے تھے، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پہ منت پوری کرنے کا حکم دیا، اجازت دی۔ اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَظْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسی منت مانتا ہے، ایسی نظر مانتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی نظر پوری نہ کرے۔ اب اس حدیث سے واضح طور پہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کو کرنے سے منع فرمایا ہے، یا اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں یہ ناجائز اور گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کسی اور کے نام کے اوپر ایسے کام کرتا ہے کہ جو رسوم و رواج چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام کی ہے، یا فلاں کی ذات کے لیے ہے، یا فلاں وجہ سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کہ چیز کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ کرنے والے نے کیا ہے تو کھانا ہے، ہم اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے، ضرور بضرور ہم اس کو کھائیں گے، یا پھر ہم خود نہیں کھاتے، ہم اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو بھی نہیں کھلاتے، جانوروں کو کھلا دیتے ہیں کہ جی چلے ہمارے جو جانور ہیں وہ کھا لیں گے۔ دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، وہ انسان کے لیے بھی حرام ہے، وہ بچوں کے لیے بھی حرام ہے، اور جو جانور ہیں ان کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ جانوروں سے آپ حلال چیزیں لیتے ہیں۔ اس طرح کی جو حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ جانوروں کو کھلانا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پہ وحی نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید یا وحی کے ذریعے جن چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں۔ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، نمبر 1 مردار ہے، یعنی کہ ایسا حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر مر جاتا ہے انسان اس کو ذبح نہیں کر سکتا تو وہ حرام ہے۔ او دم مسفوحاً، یا بہتا ہوا خون ہے، ہم کسی جانور کو، حلال جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں
تو اس کے گردن سے، اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، جو بہہ رہا ہوتا ہے، یہ خون بھی حرام ہے۔ او لحم خنزیر، تیسری جو چیز حرام ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس او فسق، کیونکہ یہ ایک پلید چیز ہوتی ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، جس چیز کو جی بنیاد، جس کا مقصد، جس کا بنانا یا جس کو مشہور کیا جائے یہ فلاں کے نام کی ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور ان سب چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ حرام چیز ہے وہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہے۔ اب جو لوگ محرم کے اندر کرتے ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی کرتے ہیں۔ اب اس کی عام طور پہ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایصال ثواب کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ادروائز تو ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں، جو لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ جہالت میں کر رہے ہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کو ثواب کی کمی نہیں ہے، وہ پکے جنتی ہیں۔ تو جب وہ پکے جنتی ہیں تو ان کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کے نام پہ ایصال ثواب کریں گے تو یہ کون سی صحیح بات ہے؟ ان کو ثواب کی کون سی ضرورت ہے؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ اس طرح کا ایصال ثواب جو ہے یہ شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب کرنے والے نے تو کر لیا ہے، اس نے چونکہ بدعت کی ہے، لیکن کھانا تو حرام نہیں ہے، کھانا اس نے بدعت کی ہے، کھانا تو آپ کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو چیز کرنا ناجائز ہے تو اس کا جو کھانا ہوتا ہے، کھانا بدعت نہیں ہوتا، اگرچہ انسان کا فعل جو ہے وہ بدعت ہو سکتا ہے، لیکن کھانا بدعت نہیں ہوتا۔ کھانے کی صرف اور صرف دو اقسام ہیں، یا تو حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے بھی نہیں چاہیے، کھانا بنانا بھی نہیں چاہیے، اس طرح کی منتیں مرادیں، اور اگر آ جائے تو اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہوتا ہے۔ انسان جو ہے گناہ کے اندر یا اس طرح کے جو فسق و فجور ہوتے ہیں ان کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔